السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم تنظیم المدارس خاصہ اول کی ایک نئی بک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اصول الشاشی، اور ایگزامز میں اس کی پیرنگ جو ہے نور الاعزاز کے ساتھ ہوگی، اور اس کے مارکس جو ہیں وہ 30 ہوں گے۔ پیج نمبر 3 سے لے کے 8 تک جو ہے ادھر تمام ٹاپکس جو ہیں مینشن کیے گئے ہیں نمبرنگ کے ساتھ۔ ہم پیج نمبر 10 سے پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول فقہ، موضوع غرض، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اصول فقہ کی بات کرتے ہیں۔ اصول فقہ وہ علم ہے جس میں احکام کے لیے ثبوت دلائل سے بحث کی جاتی ہے۔ وہ علم جس میں احکام کے لیے ثبوت دلائل سے بحث کی جائے، یعنی آپ ایک حکم کسی کو بتائیں اور وہ آپ سے کوئی دلیل، آپ اسے کوئی دلیل دیں گے نا، اگر کوئی مانگے گا آپ سے دلیل، اب کسی بھی عبادت کے لیے کہیں کہ اس عبادت کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، تو آپ کو دلیل دینی ہوگی، آپ قرآن یا حدیث سے دلیل دیں گے۔ تو ایسا علم جس میں احکام کے لیے ثبوت دلائل سے بحث کی جاتی ہے وہ اصول فقہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس علم کا موضوع احکام شرعیہ اور ان کے دلائل ہے۔ غرض یعنی مقصد کیا ہے؟ اس علم کو حاصل کرنے کی غرض یہ ہے کہ شریعت کے احکام فریعہ کو دلائل کے ساتھ جانا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ شریعت کے جو احکام فریعہ ہیں نا، احکام فریعہ جو عمل کے مطابق ہوتے ہیں، یا فروع جو ہے وہ شاخ کو بھی کہا جاتا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ شریعت کے احکام فریعہ کو دلائل کے ساتھ جانا جائے۔ اصول فقہ 4 ہیں: کتاب، قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع اور قیاس۔ قرآن مجید اسلامی فقہ کا بنیادی ماخذ قرآن مجید ہے، جو الہامی کتب میں سب سے آخری کتاب ہے، اور اس کے الفاظ کو معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے قرآن کہا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ کو معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ فقہ اور اصول فقہ میں صرف 500 آیات سے بحث کی جاتی ہے، کیونکہ شرعی احکام انہی سے متعلق ہیں، باقی آیات واقعات وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ یعنی وہ 500 ہی آیات ہیں جن میں اصول وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، باقی آیات جو ہے نا وہ مختلف ٹاپکس پہ ہوں گی، واقعات وغیرہ اس میں ہوں گے۔ آیات و الفاظ کی تقسیم پڑھتے ہیں باعتبار استدلال و استنباط۔ قرآن پاک کے کلمات کی 4 قسمیں ہیں اور ان میں درج ذیل امور کی رعایت کی جاتی ہے۔ استنباط کہتے ہیں نکالنے کو۔ الفاظ کے معنی کے لیے وضع، الفاظ کی معنی کے لیے وضع یعنی الفاظ کا معنی کے لیے وضع کیا جانا۔ الفاظ سے معنی کا ظہور و خفا، ظہور ظاہر کو کہتے ہیں، اور خفا جو ہے پوشیدہ یعنی چھپا ہوا۔ الفاظ اور جملوں کا معنی میں استعمال۔ طریقہ استدلال، استدلال جو ہے دلیل کو کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ اس والی لائن کی جگہ اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہی ہو تو آپ یہ یاد کر سکتے ہیں۔ ڈیفینیشن: الفاظ کی 20 اقسام اور 4 تقسیمات ہیں۔ پہلی تقسیم: کسی لفظ کا کسی معنی کے لیے وضع کیا جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے پڑھتے ہیں پیج نمبر 11۔ ان تمام تقسیموں اور ان کی اقسام کو درج ذیل نقشے میں واضح کیا گیا ہے۔ لفظ باعتبار وضع: خاص، عام، مشترک، معول۔ لفظ باعتبار ظہور و خفا: ظہور اور خفا۔ ظہور کی 4 ہیں اور خفا کی بھی 4 ہیں۔ ظہور کی 4 ہیں: ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ خفا کی جو 4 ہیں وہ ہے خفی، مشکل، مجمل یا متشابہ۔ لفظ معنی میں استعمال کے لحاظ سے اس کی 4: حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ لفظ باعتبار طریقہ استدلال: عبارت النص، اشارۃ النص، دلالت النص اور اقتضاء النص۔ خاص پڑھتے ہیں۔ خاص وہ لفظ ہے جو تنہا کسی معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی جس کا جو ہے نا معنی معلوم ہو یا مسمى معلوم ہو اور اسے اسی لیے وضع کیا گیا ہے تو وہ خاص کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ مسمى جو اسم سے نکلا ہے، نام جیسے رکھا گیا ہے وہ، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ لفظ جو تنہا کسی معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ 4 بھی پڑھائی جاتی ہیں، یہاں پہ 3 ہی مینشن ہے۔
وہ کون کون سی ہیں؟ یا تو اس سے مراد ایک فرد ہوتا ہے، یا ایک عدد ہوتا ہے، یا ایک نوع، یا ایک جنس۔ تخصیص فرد جیسے زیدن، تخصیص نوع جیسے رجل، رجل بھی ہو سکتے ہیں، امراتن بھی ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تخصیص جنس جیسے انسان، اور بھی کئی جنس ہیں نا، لیکن یہاں پر کون سی جنس کی بات ہو رہی ہے؟ انسان کی۔ اور چوتھی جو ہے نا تخصیص عدد ہوتی ہے، یہاں پہ جیسے اس لائن میں بتایا گیا نا، وہ چوتھی جو ہے نا تخصیص عدد ہے، انہوں نے ڈیفینیشن میں بتائی ہے لیکن یہاں پر مینشن نہیں کی۔ قرآن سے اس کی مثال یہ ہے، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقہ عورتیں 3 قروء حیض تک عدت گزاریں۔ تو یہاں پر حکم مطلقہ عورتوں کے لیے، مطلقہ عورتیں وہ عورتیں جنہیں طلاق دی جائے 3 قروء حیض تک عدت گزاریں۔ یہاں جو لفظ ثلاثہ ہے نا، اس سے خاص عدد مراد ہے جو 2 سے زائد ہے اور 4 سے جو ہے وہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ نے 3 کو مینشن کرنا ہوگا تو ہم ثلاثہ کا ہی عدد، ثلاثہ کا لفظ لے کر آئیں گے، تو یہ خاص عدد ہے۔ 5 کی جب بات ہوگی ثلاثہ نہیں آئے گا، وہاں پہ خمسۃ آئے گا، ٹھیک ہے۔ عام کی بات کرتے ہیں۔ عام کی 2 ہی صورتیں اور 2 ہی اقسام ہیں، اور جہاں پہ میں نے اس لیے مینشن کر دیا آسانی رہے، یہ 2 دفعہ یہاں پہ بیان ہوئی تو آپ کنفیوز نہ ہو جائیں، اس لیے وہ لفظ ہے جو افراد کی ایک جماعت کو لفظاً یا معناً شامل ہو، یا ایسے بھی کر سکتے ہیں وہ لفظ جو افراد کی ایک جماعت یعنی کئی افراد کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ عام کی بھی 2 صورتیں ہیں، مسلمون اور مشرکون، یہ عام لفظی ہے، اور عام معنوی جیسے من اور ماں۔ من اور ماں اسے مراد کئی افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے، جیسے مسلمون اور یا مشرکون، یہ جو لفظ ہے اس میں پتہ چل رہا ہے نا کہ مسلمانوں کی بات ہے، مشرکین یہاں پہ، لیکن جو من اور ماں اس کے جو ہے نا آپ ایک یعنی کہ مخصوص نہیں ہے کہ انہی لوگوں سے بات ہو رہی ہے، اسے مراد کئی افراد کے لیے یہ استعمال ہو رہا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ عام مخصوص البعض، عام غیر مخصوص البعض۔ پہلے پڑھتے ہیں عام مخصوص البعض۔ عام کے حکم سے ایک یا کچھ افراد کو خارج کیا جائے تو اسے عام مخصوص البعض کہا جاتا ہے۔ ایک آپ نے حکم دیا، عام حکم تھا، لیکن آپ نے اس میں سے ایک فرد کو خارج کر دیا یا کچھ افراد کو خارج کر دیا تو اسے جو ہے نا عام مخصوص البعض کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں، یہ یہاں پر میں آیت کی بات کر رہی ہوں، آپ کے حکم کی نہیں، یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے بات کی۔ اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمۃ، اقتلوا قتل کرو، مشرکین مشرکین کا، یہاں بھی ایک بتایا جائے نا مشرکین کا قتل کرو، ولا تقتلوا لیکن نہ قتل کرو، اہل الذمۃ ذمیوں کو قتل نہ کرو، تمام مشرکین کو قتل کرو لیکن ذمیوں کو قتل نہ کرو۔ یہاں عام مشرکین کے حکم سے بعض افراد یعنی ذمی مشرکین کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، اسے خاص کر دیا گیا ہے، خارج کر دیا گیا ہے نا، تو یہ عام مخصوص البعض ہے۔ حالانکہ جو ذمی ہوتے ہیں نا وہ بھی مشرکین ہوتے ہیں لیکن وہ ٹیکس پے کرتے ہیں۔ اچھا، عام غیر مخصوص البعض دیکھیں، اگر عام کے حکم سے کسی فرد کو مستثنیٰ نہ کیا جائے تو اسے عام غیر مخصوص البعض کہتے ہیں، جسے قرآن پاک میں ہے۔ یہاں پر عین تھا، آپ صحیح کر لیجیے گا، حمزہ کر لیں، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہاں پہ اعراب بھی ٹھیک کر لیجیے گا، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو کچھ تمہیں قرآن سے آسان معلوم ہو اسے پڑھو۔ یہاں لفظ ما عام ہے، یہی پتہ ہے نا، ما تیسرا جو آسان معلوم ہو، یہ عام ہے، اور اس کے حکم جو ہے نا یعنی قرات کا حکم کیا جا رہا ہے نا، یعنی قرات سے کسی فرد کو خاص نہیں کیا گیا، لہٰذا نماز میں قرآن پاک کے کسی بھی مقام سے تلاوت جو ہے نا کی جا سکتی ہے، آپ کو جو بھی حصہ آسان معلوم ہو آپ وہاں سے تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کوئی ایک خاص نہیں، کوئی ایک اسپیسیفک صورت نہیں بتائی گی، کوئی اسپیسیفک سپارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عام کے حکم سے کسی فرد کو مستثنیٰ نہ کیا جائے تو اسے عام غیر مخصوص البعض کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں، مطلق وہ اسم جنس یا صفت ہے جس میں محض ذات کا اعتبار ہو، وہ اسم جنس یا صفت جس میں محض ذات کا اعتبار ہو، کسی زائد وصف کی قید ملحوظ نہ ہو۔ جیسے یہ دیکھیے، یہ
غلط لکھا ہوا ہے، آپ چینج کر لیجیے گا، فغسلوا ہے، فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دو۔ یہاں ترتیب وغیرہ کی قید نہیں ہے بلکہ محض دھونے کا حکم ہے، لہٰذا وضو میں ترتیب وغیرہ فرض نہیں ہوگی۔ دیکھیں مطلق کیا تھا، وہ اسم جنس یا صرف جس میں محض ذات کا اعتبار ہو، کسی زائد جو ہے نا وصف، اس کی قید نہیں ہوگی۔ یہ بتایا نا فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دو۔ اب یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ ترتیب جو ہے وہ رکھنی ہے یا نیت کرنی ہے۔ ترتیب نیت وغیرہ یہ جو ہے نا وضو میں فرض نہیں ہے، سنت میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ مقید اسم، اب یہ جو ہے نا بالکل اس کو الٹا ہوگا، جیسے ہم نے یہ پڑھا اور اس کے اپوزٹ یہ تھا، یہ پڑھا تو اس کے اپوزٹ یہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ مقید اسم جنس یا صفت میں جب کسی زائد وصف کی قید بھی ملحوظ ہو، یہاں پہ تھا کہ صرف ذات کا اعتبار ہو، کسی زائد وصف کی قید ملحوظ نہ ہو، یہاں پر ہے اسم جنس یا صفت میں جب کسی زائد وصف کی قید بھی ملحوظ ہو تو اسے مقید کہتے ہیں۔ مثلاً کسی مومن کو غلطی سے قتل کرنے کی صورت میں بطور کفارہ مومن غلام آزاد کرنے کا حکم ہے۔ کسی مومن کو جب غلطی سے قتل کرنے کی صورت میں بطور کفارہ مومن غلام آزاد کرنے کا حکم ہے، ارشاد خداوندی ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو ایک مومن غلام یا لونڈی آزاد کرے۔ دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، بتایا گیا ہے کہ جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر بیٹھے نا تو وہ ایک مومن غلام لونڈی جو ہے نا آزاد کرے۔ یہاں پہ جو ہے نا رقبہ کے ساتھ مومنہ کی قید ہے کہ وہ جو غلام آزاد کرنا ہے نا یا لونڈی آزاد کرنی ہے وہ بھی مومن ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں مشترک وہ لفظ ہے جو ایسے دو یا زیادہ معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو جن کی حقیقتیں جو ہیں مختلف ہوں، جیسے جاریتن، اس کا معنی لونڈی بھی ہے اور کشتی بھی ہے، اور ان دونوں کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ مشترک کیا ہے، وہ لفظ ہے جو ایسے دو یا دو سے زیادہ معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو اور جن کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ جیسے اگر آپ یہاں پہ یہ والی مثال اگر نہ بھی لیں، عینن لے لیں، آنکھ کو بھی عینن کہا جاتا ہے نا، پانی کا چشمہ جو ہے نا اسے بھی عینن کہا جاتا ہے، اور آپ ساتھ ایک جو ہے نا چھوٹی سی چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے تمام معنی جو ہے نا مستعمل ہی ہوتے ہیں، یعنی استعمال تمام معنی ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے آگے جو پڑھنا ہے نا معول، اس میں آئے گا وہ لفظ جو ایسے دو یا دو سے زیادہ معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو جن کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ تو اب قرآن پاک میں جہاں پہ دیکھیں گے عینن، کہیں پہ جو ہے آنکھ آئے گا، یقین کی آنکھ آئے گا 30 پارہ میں اگر آپ پڑھیں گے تو بہت سارے اس کے معنی ہوتے ہیں اور حقیقتیں مختلف ہوتی ہیں۔ لفظ ایک ہی ہے، اس کے معنی بہت سارے ہیں، حقیقتیں مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ معول پڑھیں، جب غالب رائے سے مشترک کے کسی ایک معنی کو ترجیح حاصل ہو جائے تو اسے معول کہا جاتا ہے۔ اب معول جو ہے نا مشترک سے نکلے گا، جیسے ایک جو لفظ ہے نا اس کے بہت سے دو یا دو سے زیادہ معنی ہوں گے تو کیا ہوگا، اس میں سے ہم جو ہے نا ایک معنی کو ترجیح دے دیں گے تو وہ معول کہلائے گا۔ جب غالب رائے سے مشترک کے کسی ایک معنی کو ترجیح حاصل ہو جائے تو اسے معول کہا جاتا ہے۔ جیسے لفظ قروء کا معنی حیض بھی ہے اور طہارت بھی ہے، جب احناف نے غالب رائے کے ساتھ اسے حیض مراد لیا تو یہ معول ہوگا، ٹھیک ہے، یہ معول ہو گیا۔ قروء کے بہت سارے معنی جب تھے نا، دو یا دو سے زائد معنی تھے تو یہ مشترک تھا، لیکن اب مشترک کے بہت سارے معنی میں سے حیض بھی ہے، طہارت بھی ہے، احناف نے جو ہے اسے حیض مراد لے لیا تو اب یہ کیا ہو گیا، معول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ حقیقت یہ وہ لفظ ہے جسے لغت کے واضح نے کسی چیز پر بولنے کے لیے وضع کیا ہو، جیسے لفظ اسدن، شیر، ایک خاص جانور کے لیے وضع کیا گیا نا، لہذا اس پر اس کا اطلاق جو حقیقت ہے۔ حقیقت کیا ہے، وہ لفظ ہے جسے لغت کے واضح نے کسی چیز پر بولنے کے لیے وضع کیا گیا، یعنی اس چیز پر بولنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی اپوزٹ ہوگا مجاز۔ مجاز کیا ہے،
کسی لفظ کو اس کے معنی کے غیر میں استعمال کرنا جس کے لیے اسے وضع کیا گیا، یعنی جس معنی کے لیے اسے وضع کیا گیا تھا نا، اس سے یعنی اس کا استعمال کرتے اس کا وہ والا معنی نہیں لینا، کوئی اور معنی نہیں لیا جائے گا۔ جیسے لفظ اسد کسی بہادر آدمی کے لیے بولا جائے، اسدن کسی بہادر آدمی کے لیے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا اسیدہ، میرے خیال علم النحو میں پڑھا تھا۔ تو یہ اس طرح پہلے یہ ہے وہ لفظ جو لغت کے واضح نے کسی چیز پر بولنے کے لیے وضع کیا ہو، جیسے لفظ اسد شیر ایک خاص جانور کے لیے وضع کیا گیا ہے اسدن، لیکن یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کسی لفظ کو اس کے علاوہ جو ہے نا، اس کے معنی کے علاوہ استعمال کیا جائے، یعنی جس کے لیے یہ وضع کیا گیا تو وہ کیا کہلائے گا، مجاز کہلائے گا۔ تو یہاں تک آج الحمدللہ ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ یہ جو بک ہے نا مختصر سی کتاب ہے، لیکن اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں، کیونکہ اب بھی جو سلیبس کے مطابق نا یہ اردو میں ہی ہے، آپ نے اسے ایز اٹ از بس یاد کرنا ہے، کوشش کریں ایز اٹ از جیسے آپ اسے یاد کر لیں۔ تھوڑا بہت سمجھانے کے لیے آپ جو ہے اس کو جو ہے نا ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے نوٹس اگر بنانا چاہیں بنا لیں۔ میں نے ویسے اس بک کے نوٹس نہیں بنائے، اسی کے اوپر جو چیز اضافی تھی نا وہ میں نے لکھ لی ہے۔ باقی اگر آپ اس کے ڈیٹیلز میں لیکچر لینا چاہیں نا تو آپ یوٹیوب چینل پہ جا کے یوٹیوب پہ جا کے آپ سرچ کریں اصول الشاشی، تو وہاں پر آپ کو بہت سارے لیکچرز مل جائیں گے۔ ایک تو وائٹ سا پیلیٹ ہوگا، وہاں پر آپ کو اصول الشاشی جو ہے نا تقریباً میرا خیال 175 جو ہے اس کے ہوں گے لیکچرز، وہ عربی میں ہوں گے، کیونکہ یہ عربی میں بھی ہے نا، یہاں پر ہمارے سلیبس میں تو اردو میں ہے۔ تو اگر آپ وہ ڈیٹیلز والے جو ہے نا لیکچر دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ مختصر سی کتاب ہے، میں نے بالکل اس طرح پڑھایا ہے سمپل کر کے۔ اور اگر وہ چاہیے تو میں انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا ایک ویڈیو بھی بنا دوں گی۔ 2-3 چینلز ہیں جنہوں نے بہت اچھا سمجھایا ہے ماشاءاللہ سے، باقی سب نے بھی اپنی اپنی کوشش بہترین کی تھی، لیکن جو میں نے دیکھا ہے نا وہ چینلز نے کافی اچھا ایکسپلین کیا ہوا ہے، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ باقی کے انشاءاللہ یہ والے ٹاپکس جو ہیں ہم کل دیکھیں گے۔ تقریباً ایسا ہوگا جہاں تک یہ ہے نا جیسے استعارہ وغیرہ، یہاں تک تقریباً 40 لیکچرز ہوں گے، پھر اس طرح وہ آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا پڑے گا، کوئی 20 منٹ کا ہوگا اور کوئی 10 منٹس کا ہوگا، تو اس طرح جو ہے نا مختلف ٹائم پیریڈ ہے ہر ایک لیکچر کا، تو وہ ٹائم زیادہ لگے گا۔ اگر آپ جو ہے نا چاہیں تو آپ کمنٹس میں بتائیے گا، میں انشاءاللہ ایک ویڈیو اس پہ بھی بنا دوں گی۔ باقی جو ہے اس لیکچر کو بھی شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔